ہیں اے ام معبد ہمیں بھی اپنے سخاوت سے دودھ پلا دیجئے۔ ام معبد عرض کرتی ہیں کہ اے نوجوان یہ تو بتا تم آنے والے کون ہو؟ میرے آقا نے فرمایا اے ام معبد میں مسلمانوں کا نبی ہوں، اللہ کا یار ہوں، امت کا دلدار ہوں۔ اب ام معبد پہلے کافرہ تھیں، ام معبد یہ کہتی ہیں کہ اے مسلمانوں کے نبی یہ تو لاچار اور بیچاری کمزور ہو چکی ہے، یہ تو موت زندگی کی کشمکش میں زندگی گزار رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ام معبد اجازت دینا تمہارا کام ہے، پھر دودھ نکالنا آمنہ کے لال کا کام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، حضور نے اپنے دست شفقت دست انور ام معبد کی بکری پہ پھیرا، پھر میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے تھنوں پہ لگایا۔ میرے آقا کے ہاتھوں کا لگنا تھا کہ اللہ نے اس قدر کرم فرمایا، وہ لاغر بکری اٹھ کے کھڑی ہو کر چلنے اور دوڑنے لگ گئی۔ وہ چلنے اور دوڑنے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا ام معبد اب ایسا کرو برتن لے آؤ، اپنے برتن بھی اور علاقے والوں کو بھی بتاؤ، آؤ آج دودھ لے جاؤ۔ اچھا جب دودھ اس کا نکالا گیا، ام معبد جو کہ کافرہ عورت تھی کہتی ہے کہ میں نے اپنے گھر کے برتن بھی بھر لیے، علاقے کے لوگوں نے بھی برتن بھر لیے۔ کہتی ہے کہ جب یہ خالی زلفوں والا والشمس چہرے والا مازاغ سرمے والا یاسین سہرے والا جب جانے لگا تو میرے زبان سے بے ساختہ ایک لفظ نکلا کہ اے مصطفیٰ میرا دل لوٹ کر کہاں جا رہے ہو، مجھے اپنی محبت کا فریب پکڑ کے کہاں جا رہے ہو۔ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں کہ وہی بکری ام معبد والی اس قدر اس نے دودھ دیا کہ عمر پاک کا دور آیا۔ کہتے ہیں کہ میرے دور کے اندر جب قحط سالی آ گئے نا، قحط پڑا، فرماتے ہیں کہ اسی بکری کا دودھ نکال کر ہم صبح کا بھی کھانا کھایا کرتے تھے، دوپہر کا بھی کھایا کرتے تھے اور رات کا بھی کھانا کھایا کرتے تھے، اس قدر دودھ تھا۔ اب ام معبد حضور کو پکار کر کہتی ہے کہ کالی زلفوں والے نبی میں نے بڑے تذکرے سنے ہیں، میں تمہارے سامنے نہیں آتی تھی، اس ڈر کے مارے میں نے سنا تھا کہ مکہ میں ایک آیا ہے کالی زلفوں والا، وہ جادوگر ہے، جس کو دیکھتا ہے وہ اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے اس کا گفتار کردار باتیں سنتا ہے اپنا ایمان قربان کر دیتا ہے۔ کہتا ہے میں نے کبھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن زندگی میں ایسا چہرہ بھی میں نے نہیں دیکھا، ایک مہربانی کرتے جائیں ہوئے بات۔ حضور نے فرمایا اماں بتاؤ کیا مہربانی کرنی ہے؟ ام معبد کہتی ہیں کہ ایک احسان کرتے جاؤ، مجھے بھی مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل کرتے جاؤ اور مجھے بھی کلمہ محمد پڑھاتے جاؤ۔ اور آج میں بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ پہلے زندگی کے 50 سال گزارے تھے وہ سب ناکام تھے، آج سے میں بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ میں بھی مصطفیٰ کی ہوں اور میری بکریاں بھی مصطفیٰ کی ہیں، میرا زمانہ بھی مصطفیٰ کا ہے، یہ جان بھی مصطفیٰ کی ہے، یہ دل بھی مصطفیٰ کا ہے، یہ زمانہ بھی مصطفیٰ کا ہے۔ اسی طرح ایک مکہ کے رہنے والی خاتون تھی، بوڑھی عورت، گھر سے باہر نکل گئی، بستر باندھا، بستر باندھ کے چوراہے پہ آ کے بیٹھ گئی، گھر والوں کو چھوڑ کر آ گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اماں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ بابا میں جو اپنے گھر سے باہر اس لیے بیٹھی ہوں کہ ایک مکہ میں جادوگر آیا ہے، وہ ایسا جادوگر ہے کہ جس کو یہ دیکھتا ہے اس کا ایمان چھین لیتا ہے، جو اس کو کوئی دیکھتا ہے اس کا ایمان بھی چھین لیتا ہے، جس سے بات کرتا ہے اس کا ایمان چھین لیتا ہے، جس کو دیکھ لیتا ہے اس کا ایمان چھین لیتا ہے، جو اس کے کالی زلفوں کو دیکھتا ہے وہ فریفتہ ہو جاتا ہے، جو اس کی باتوں کو سنتا ہے وہ بھی فریفتہ ہو جاتا ہے۔ کہتی ہے کہ میں اس ڈر کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر آ گئی ہوں کہ زندگی بھر میں نے اپنے خداؤں سے وفا کی ہے کہ اب زندگی کے آخری حصے میں اپنے خداؤں سے جفا نہیں کرنا چاہتی، اس جادوگر کے ڈر سے میں یہاں آ گئی ہوں، اب میں یہیں رہ کر زندگی گزاروں۔ اتفاق سے ایک دن ایسا آیا کہ حضور علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ اماں آپ کو میں آگے تک چھوڑ دوں، کیونکہ اس کے بعد جو گٹھڑی تھی نا کافی وزنی تھی، بڑی بوجھل تھی۔ حضور نے وہ اپنی پشت پر اٹھائی اور حضور آگے آگے چل دیے، وہ بوڑھی بھی چلتی جا رہی ہے۔ چلتے چلتے آپ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کہیں پر راستے میں سفر کر رہی ہوتی ہے تو کسی نہ کسی سے باتیں کرتی ہیں، اور بات شروع ہوئی، گفتگو شروع ہوئی۔ حضور سے بات کرتے کرتے حضور نے فرمایا کہ اماں یہ تو بتاؤ کہ اتنا بوجھل سامان لے کر کہاں جا رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے جانے کی؟ کہتی ہے کہ بس بیٹا کیا بتاؤں، حالات بڑے خراب ہیں، میں نے تو گھر بھی چھوڑ دیا، وطن بھی چھوڑ دیا، ہر چیز چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا کہ آخر وجہ کیا ہے ماں؟
کہتی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ مکہ کے اندر ایک ایسا جادوگر انسان آیا ہے کہ باتیں کرتا ہے لوگوں کا دل چھین لیتا ہے اور کسی کو دیکھتا ہے تو دل چھین لیتا ہے. جب حضور سنتے رہے مسکراتے رہے، سنتے رہے مسکراتے رہے. اچھا چلتے چلتے جب منزل قریب آ گئی نا تو حضور نے اس کی گٹھڑی اتاری اور واپس آ گئی. اب وہ عورت کہتی ہے محمد، ذکر محمد. اب یہ قانون سن لیجئے، جس نے میرے مصطفیٰ کا نام ایک مرتبہ لے لی اللہ اس کو کافر نہیں رہنے دیتا. اچھا اگر ہو ہی مسلمان اور مسلمان مومن ہو، نام محمد لے تو پھر اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ آپ کو نام نہیں بتاؤں گا. وہ کہتے کہ اچھا اتنا تو بتاتے جاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو، تاکہ کوئی اگر پوچھے گا نا کہ میں نے وطن کیوں چھوڑا تو میں یہ بتاؤں گی کہ اس شخص کی وجہ سے وطن چھوڑا، اور جس جگہ پہ ایسے جادوگر رہتے ہیں وہاں پر تمہارے جیسے نوجوان بھی رہتے ہیں، تمہارے جیسے اللہ کے پیارے بھی رہتے ہیں. اچھا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اماں پھر میرا تعارف سنو، پھر میرا تعارف سنو. حضور نے تعارف کیا کروایا؟ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیت کریمہ فرمائی. آپ نے فرمایا انا محمد رسول اللہ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے اماں جان میرا تعارف سنتی ہو تو سن لو. مجھے اللہ نے بال عطا فرمایا، فرمایا واللیل اذا یغشا. اللہ کریم نے مجھے چہرے کا نور عطا فرمایا، فرمایا والضحی. اللہ نے مجھے سینہ عطا فرمایا، فرمایا الم نشرح لک صدرک. اللہ نے مجھے گردن عطا فرمائی، فرمایا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقها. اللہ نے مجھے یہ ہاتھ عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا ید اللہ. اللہ نے مجھے محمد بنایا، پھر محمد بنا کے یوں فرمایا لوگوں میں خدا ہوں اور محمد میرا مصطفیٰ ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ لوگ مجھے محمد کہتے ہیں. وہ عورت یہ کہتی ہے کہ اے محمد مصطفیٰ، جس محمد کے در کے مارے میں نے وطن چھوڑا، آج مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، مصطفیٰ کا جادو مجھ پہ بھی چل گیا. کہتے ہیں کہ آپ کا جادو مجھ پہ چل گیا ہے. اچھا حضور نے فرمایا جادو چل گیا؟ کہتے ہیں کہ بس اب کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھایا. اچھا علماء لکھتے ہیں کہ پھر اس کی اتنی زندگی لمبی بھی نہیں ہوئی، کلمہ پڑھا مر گئی. اب حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اور میں نے کہا تھا نا کہ محمد رسول اللہ، ہمیں اللہ نے وہ نبی عطا کیا ہے کہ جس محمد کا نام لینے سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس نے نام محمد لیا، کوئی عبادت نہیں زیادہ، کوئی ریاضت نہیں ہے، شرافت کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علماء نے لکھا کہ وہ جو خاتون تھی، وہ عورت تھی، اس کا انتقال ہوا. حضور نے پھر اس کے لیے بخشش کا پروانہ ایک سند جاری کی. حضور نے فرمایا مجھے محمد کہتے ہیں، اور جو مجھے محمد ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے. جو ایک مرتبہ محمد کہتا ہے، ایک مرتبہ محمد کہتا ہے، فرمایا کہ کوئی اس چیز کی قید نہیں ہے میرا امتی ہو یا دیگر انبیاء کا امتی ہو، جس نے بھی حضور کا نام لیا، حضور کو محمد کہتا ہے، پکارا نام محمد چنا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. اب آئیے ایک آخری بات سنیے. ابو نعیم کے حوالے سے کتاب کا نام ہے حلیۃ الاولیاء، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 462 ہے. یہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کی بات ہے کہ بنی اسرائیل کے شخص جو بڑا گناہگار تھا، سیاہکار تھا، بدکردار تھا، لوگ بھی بڑے تنگ تھے، زمانے والے بھی بڑے تنگ تھے. مر گیا، وقت اخیر آ گیا، لوگوں نے اٹھا کر اس کو گھوڑے پہ پھینک دیا. یہ سند کے ساتھ چل رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ. اچھا اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کے پاس. اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا کہ اے پیارے کلیم، یہ میرا پیارا ہے، یہ میرا پیارا ہے، اس پیارے کے لیے تم کفن و دفن کا بندوبست کرو، اہتمام کرو. تو موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ پر گئے نا تو دیکھا تو یہ تو وہ شخص تھا. اللہ کے بارگاہ میں مولا یہ تو گندا آدمی ہے، یہ تو بڑا بدکردار آدمی ہے، لوگ تنگ ہیں، زمانے کے تنگ ہیں، بچے اس کے تنگ ہیں، یہ تو بہت خبیث قسم کا آدمی تھا. اللہ نے فرمایا جانتا میں بھی ہوں کہ یہ خبیث تھا، گندا بھی تھا، گناہگار بھی تھا، سیاہکار بھی تھا، لیکن اس نے زندگی کے اندر ایک اچھا کام کیا تھا جس کا میرے علاوہ کسی اور کو پتہ ہی نہیں ہے.
تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا ایک کام کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ فرمایا کام بندہ ایک کر جائے مگر کام کا کام کر جائے. زندگی میں بندہ کام ایک کر جائے مگر وہ کام کا کام ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ کام ہزاروں کام کیے مگر کوئی کام اتنے معیار والا نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک دن کی زندگی جی کر جاؤ مگر وہ زندگی شیروں والی ہو اور کام ہزاروں نیکیاں نہ کرو مگر ایک ہی نیکی ہو جو محمد مصطفیٰ کو راضی کر جائے. جو محمد مصطفیٰ کو راضی کرتا ہے پھر خدا راضی ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس نے ایک کام کیا ہے اس کام کی وجہ سے میں نے اس کو بخش دیا ہے. وہ نام کیا ہے وہ کام کیا ہے؟ پہلے قرآن سنیے پھر تورات سنیے. تورات ہماری کتاب نہیں ہے ہم مانتے ضرور ہیں ٹھیک ہے نا. پہلے قرآن سنیے پھر تورات سنیے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ اور اسی طرح تورات کے اندر بھی فرمایا محمد رسول اللہ. اللہ رب العالمین نے تورات کے اندر بھی نام محمد لکھا, زبور کے اندر بھی نام محمد آیا, انجیل کے اندر بھی نام محمد آیا, قرآن کے اندر بھی نام محمد آیا. اب امام زرقانی نے لکھا, تفسیر قرطبی جلد 5 صفحہ 271 پہ لکھا, شفا شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 171 پہ لکھا. اس کے علاوہ قاضی عیاض نے اور جگہ پہ بھی لکھا, دیگر محدثین نے بھی لکھا ہے کہ نام محمد کو عام نہیں سمجھنا. نام محمد اللہ نے قرآن میں بھی لکھا ہے, نام محمد اللہ نے تورات میں بھی لکھا ہے, نام محمد اللہ نے زبور میں بھی لکھا ہے, نام محمد اللہ نے انجیل میں بھی لکھا ہے, نام محمد اللہ نے صحیفوں میں بھی لکھا ہے, نام محمد اللہ نے حوروں کے ماتھوں پہ بھی لکھا ہے, نام محمد اللہ نے جنت کے دروازوں پہ بھی لکھا ہے. نام محمد اگر پوچھتے ہو کہ اللہ نے لامکانوں پہ بھی لکھا ہے, اگر نام محمد پوچھتے ہو اللہ نے عرش کے پایوں پر بھی نام محمد لکھا ہے. عرش کے پایوں پر بھی. میں تورات کے اندر بھی نام محمد تھا. نام محمد تو اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ نام محمد رہتا ہے, اگر کافر ہے تو کافر نہیں رہتا, مومن ہے تو جہنمی نہیں رہتا. مومن ہے تو جہنمی نہیں رہتا, جنتی بن جاتا ہے. کافر ہے تو کافر نہیں رہتا, مسلمان بن جاتا ہے. اب آؤ ذرا اس نے کیا کام کیا. تورات کی بات عرض کر رہا ہوں. تورات کے اندر یہ بات موجود ہے. کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد, فرمایا کہ ایک دن یہ تورات کھول کے بیٹھا ہوا تھا, اس کے دل میں خوف خدا آیا. تورات کو جب اس نے کھولا ونظر الی اسم محمد, اس تورات کے اندر میرے محمد کا نام آ گیا, میرے مصطفیٰ کا نام آیا. جس فرقے پر, جس ٹکڑے پر, جس جز پر میرے مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا, جب اس نے اس کو دیکھا تو وہ گرنے لگا. اس نے گرتے کو سنبھالا, آنکھوں پہ لگایا, بوسہ فرمایا, پھر اپنے سینے پہ لگایا, اپنے سر پہ لگایا. اللہ کریم نے فرمایا وَبَشَّرَهُ الْمَلَائِكَةُ بِالرَّحْمَةِ, اس کا نام چوم کر آنکھوں پہ لگانا تھا. میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا اور اس کو میں نے جنتی بنا دیا ہے. فرمایا اس نام محمد کی بنا, اس نام محمد کی بنا ایمان نامکمل ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. نام محمد میں اللہ نے شان اتنا رکھ دیا ہے. نام محمد, جس کسی کو اس نام محمد سے پیار ہو جاتا ہے پھر وہ تڑپتا ہے, اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے, راحت ختم ہو جاتی ہے. خالی نام محمد سے بات نہیں چلتی, نام محمد لے کر کام محمد بھی کرنے چاہیے. نام محمد لے کر کام محمد بھی کرنے چاہیے. حضور نے آخری وقت تک جو آپ نے آخری خطبہ دیا نا, اس میں حضور نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھنا اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا. ہم جو راستے پہ چلتے ہیں نا, راستے کا بھی حق ہے, ہواؤں کا بھی حق ہے, گلی میں چلتے ہیں گلی والوں کا بھی حق ہے, محلے میں رہتے ہیں محلے والوں کا بھی حق ہے, ہمارے پڑوسیوں کا بھی حق ہے, ہم جا رہتے ہیں ان کا بھی حق ہے, ہمارے ہمسایوں کا بھی حق ہے, اور ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی حق ہے. یہ جو حقوق العباد ہے نا, اللہ نے فرمایا کہ حقوق العباد جب تک ادا نہیں کیے جائے معافی نہیں ہوں گے. حقوق اللہ پر بندہ عمل کرتا رہا, عمل کرنے کی کوشش کی, لیکن پھر بھی رہ گئے. اللہ نے فرمایا کہ جو اس کے رہ جائیں گے میں معاف کر دوں گا. حضور نے فرمایا کہ حقوق اللہ ہیں, بندہ کوشش کر رہا ہے, بندے کی کوشش ہے کہ میں عمل کروں, اگر رہ گئے ہیں حضور نے فرمایا کوشش کرنا میرے امتی کا کام ہے. پھر میں جب نام اعمال پہ آؤں گا اس دن اگر اس کے نیکیاں کم پڑ جائیں گے تو میں اپنے پاس سے نیکیاں ڈال دوں گا.
یعنی یہ حقوق اللہ کی بات ہے، لیکن جب حقوق العباد کی بات ہے نا، حضور نے فرمایا کہ جو حقوق العباد پر عمل نہیں کرے گا تو میں ان کو نہیں پہچانوں گا قیامت کے دن۔ اس بات کی بڑی ضرورت ہے۔ حقوق العباد، ہم جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، میلاد بھی کرتے ہیں اور حضور کی محفل بھی سجاتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، لیکن اپنے دلوں کو بھی عشق مصطفیٰ سے سجائیں، اپنی گلیوں کو محبت مصطفیٰ سے سجائیں، اپنے مسلمانوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائیں، مسلمانوں کو سینے سے لگائیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، اپنے ہمسایوں کا خیال کریں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا ہمسایہ بھوکا رہ گیا اور میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا ہمسایہ بھوکا رہا تھا تو نے پوچھا کیوں نہیں تھا؟ تیرا ہمسایہ مشکل میں تھا، تیرا ہمسایہ پریشانی میں تھا، تو نے پوچھا کیوں نہیں تھا؟ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اللہ فرمائے گا تو ادھر ہی رک کر ہے، تو جنت میں نہیں جا سکتا، اس کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ آج ہم لاپرواہ ہو چکے ہیں۔ حقوق العباد میں والدین بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں۔ حقوق العباد میں سب سے زیادہ حق اگر ہے، ایک صحابی ہے حضور میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے مال پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر کہتا ہے پھر کس کا حق ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ کہتا ہے آقا میری جان پر کس کا حق ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تو 70,000 مرتبہ بھی پوچھے گا نا کہ سب سے زیادہ حق کس کا، تو میں یہ کہوں گا تیری ماں کا، اس کے بعد میں یہ کہوں گا تیرے باپ کا، اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ حقوق العباد کے اندر اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو حقوق العباد پر اگر کوئی عمل نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرے گا۔ میدان قیامت لگا ہوگا، اللہ فرمائے گا کہ یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں، جو حقوق العباد کو پامال کرنے والے ہوں گے اللہ فرمائے گا کہ جاؤ تم ان سے معافی مانگو، اگر تمہیں معاف کر دیتا تو ٹھیک، نہیں تو تمہاری کوئی معافی نہیں ہے، وہ معافی کے لیے جائیں گے وہاں پر۔ اگر کسی نے معاف نہ کیا تو وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتے، اگر کسی نے معاف کر دیا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس وہاں کوئی دولت نہیں ہوگی، وہاں پہ نیکیوں کی دولت ہوگی، وہاں پہ عبادات اور ریاضات کی دولت ہوگی، وہاں پر یہ دولت نہیں ہوگی۔ اپنی اس دولت کو سنبھال کے رکھیں، پھر یہ دولت دینی پڑے گی وہاں پہ، یہ ایک گناہ کے بدلے آپ کی نیکی سب چلی جائے گی۔ پھر جب نیکی ساری چلی جائے گی تو کیا کرو گے؟ اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ حقوق العباد پر اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ آقا یہ میرے برابر میں عورت رہتی ہے، وہ بڑی گندی عورت ہے، اس لیے میں اس کو منہ نہیں لگاتا۔ حضور نے فرمایا گندی ہے نا، اللہ کی مخلوق تو ہے نا، اللہ کی بندی تو ہے نا، کلمہ تو پڑھتی ہے؟ کہتا ہے جی کلمہ پڑھتی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک حدیث پاک سے ارشاد فرمائی، فرمایا حدیث پاک سنتا جا کہ تو جنہیں برا سمجھ رہا ہے، تو جنہیں کہتے ہیں کہ غلط ہے، فرمایا اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اگر اللہ ان سے پیار نہ کرتا ہوتا تو اللہ انہیں کلمہ نہ پڑھنے دیتا، اگر اللہ ان سے پیار نہ کرتا ہوتا اللہ انہیں مومن نہ بناتا۔ ہمیں اللہ کے پیارے ہیں، محمد مصطفیٰ کے دلارے ہیں، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ ان کی پریشانی کو دور کرو، ان کی کوئی اگر مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، فرمایا وہ دور کرو۔ صحابی عرض کرتے ہیں کہ آقا ان کو دور کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کر لیں، مسجد میں دے دیں، مدرسے میں دے دیں۔ حضور نے فرمایا وہ دینا بھی الگ بات ہے، یہ دینا الگ ہے۔ حضور نے فرمایا وہ دے کر آئے گا صدقہ جاریہ ہوگا، لیکن جب کسی غریب کی، کسی مسکین و فقیر کی مدد کر کے آئے گا نا، فرمایا کہ تو گھر پہ نہیں لوٹے گا، اللہ پہلے تیری مدد فرما دے گا۔ دنیا کے اندر اگر کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے گا تو فرمایا کہ تو اس کی پریشانی کو دور کر کے آئے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیری پریشانیوں کو دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن تیری مصیبتوں کو دور کرے گا۔ اب آؤ نا، ایک شخص ہے جس کی نیکی کم پڑ گئی، اللہ نے فرمایا کہ تو اعراف کے قابل ہے۔ اعراف اس جگہ کا نام ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُمْ۔ اس اعراف جگہ اس جگہ کا نام ہے کہ جس جگہ پہ نہ پتہ جنت میں جا سکتے ہیں نہ جنت میں، درمیانہ مقام ہے۔ اس شخص کو یہ کہا گیا کہ تو اس اعراف کے قابل ہے، نہ جنتی ہے نہ دوستی ہے۔ کہتا ہے مولا تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، اللہ تو اگر بخش دے تو تیرے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا اچھا چلو تجھے میں ایک موقع دیتا ہوں، جا تو کہیں سے ایک نیکی دے کر، کیونکہ تیری نیکیاں جو ہے نا، نیکی اور بدیہ دونوں برابر ہیں۔ وہ شخص چلا ایک نیکی لینے کے لیے، ایک نیکی، ایک سجدہ جسے تو گھراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے۔ وہ جو صحابی رسول حضور علیہ السلام اس کو فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں مسلمانوں کی جگہ بنا، اپنے دل میں کلمہ پڑھنے والوں کی جگہ بنا، اپنے دل میں جگہ دو
اور اس کو یہ کہا کہ جاؤ تو ذرا آزمانے کو آزما کر۔ وہ آیا سب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس آیا، کہا کہ میں مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی کی، مجھے ایک نیکی دے دو اور میرا کام بن جائے گا۔ اگر میں تمہیں نیکی دے دوں گی تو میرا کیا بنے گا؟ اس نے نیکی نہیں کی، اولاد کے پاس اولاد نے بھی کہا کہ اگر تمہیں نیکی دے دیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ رشتہ داروں کے پاس، محلے والوں کے پاس، جاننے والوں کے پاس ایک نیکی مانگ رہا ہے، اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، اور ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھی جائے گی، کوئی نہیں دیکھی جائے گی، کہ جی نیکیاں کر لیں گے۔ ہم تو نیکی کر کے بھی نیکیاں دے کر دیتے ہیں، اور ایک نیکی کو نیکی نہیں سمجھتے ہم۔ فرمائے کہ نیکی لے کر جب یہ مایوس ہو گیا، پریشان ہو گیا، لاچار ہو گیا، اور آئے راستے میں ایک مصطفیٰ کا غلام مل گیا، کہا کہ پریشان کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ پریشان اس لیے ہوں کہ میرا مشکل وقت ہے، میری مشکل گھڑی ہے، میں نے اپنے گھر والوں کو آزما لیا ہے، مجھے ایک نیکی چاہیے، کوئی دینے والا ہی نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا ایک نیکی چاہیے؟ کہتے ہیں ہاں ایک نیکی چاہیے۔ اچھا وہ ایسا اللہ کا بندہ تھا کہ اس نے زندگی میں صرف نیکی ایک ہی کی تھی، اس نے زندگی میں اگر کوئی نیکی کی تھی تو وہ ایک ہی نیکی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس کی ہزاروں نیکیاں ہیں، ہزاروں نیکیوں میں پریشان گھوم رہا ہے، اور میرے جو ہے ہی ایک نیکی تو میرا کیا بنے گا؟ کہنے لگا کہ جا یار جو میری ایک نیکی ہے نا میں نے تجھے دی، جا اللہ تیری تو مغفرت فرما دے گا، میرا دیکھا جائے گا۔ جب یہ بندہ نیکی لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اللہ نے فرمایا ہاں بھائی کیا بنا؟ آج کرتے کہ مولا لے آیا ہوں۔ وہ نے فرمایا کس سے لایا؟ کس نے دیے نیکی؟ کہتا فلاں شخص نے دی۔ اللہ نے فرمایا اس کو بھی بلا، اب دونوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا ہاں بھائی تو نے نیکی دی ہے؟ کہتا ہے جی مولا دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا تجھے نیکیوں کی ضرورت نہیں تھی؟ تو وہ بندہ کیا عرض کرتا ہے؟ بندے کا جواب دیتا ہے، بعض اوقات بندے کا جملہ، بعض اوقات بندے کی نیکی چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے لیکن اللہ کو اس قدر پیاری ہو لگتی ہے کہ اللہ پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم چل رہے ہوتے ہیں نا، حضور نے فرمایا کہ میری امت کی جو اعمال پیش کیے گئے نا نیکیاں، فرمایا کہ اس میں سب سے چھوٹی نیکی یہ ہے کہ چلتے ہوئے راستے سے کانٹا یا پتھر ہٹانا، اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ سب سے بڑی نیکی کون ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور سب سے چھوٹی نیکی یہ ہے کہ راستے سے اپنا راستے سے کوئی چیز ہٹانا، اور میں یہ نیکی ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ آقا بڑی نیکی کو تو چھوڑو، آقا جو چھوٹی نیکی ہے اس کا کیا سبب ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سب سے چھوٹی نیکی ہے، اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ کے بندوں کا خیال کرنے کے بعد سے کسی اذیت والی چیز کو، پتھر کو راستے سے ہٹائے گا، اللہ اس کی راستے سے پتھر ہٹانے کی بنا پر اس بندے کی مغفرت فرما دے گا، اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک نیکی جسے ہم کہتے ہیں چھوٹی نیکی ہے تو چھوڑو جی بڑے بڑے کام کریں گے، ہم بڑے نیکی کریں گے، چھوٹی نیکی کرتے نہیں ہیں۔ کوئی فقیر آ گیا، کوئی سائل آ گیا، کوئی قرض لینے والا آ گیا، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے کام کریں گے۔ میرے بھائی چھوٹی نیکی، کیا خبر کہ رب کو کون سی ادا پسند آ گئی؟ وہ شخص جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا نا، اللہ نے فرمایا کیوں بھائی تمہیں نیکی کی حاجت نہیں تھی؟ کہتے حاجت تھی مگر میں نے اس کو دے دی۔ کیوں دی؟ بیڑیاں نے ارشاد فرمایا دونوں بندوں کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے بندہ خدا یہ بتا کیا تجھے نیکیوں کی حاجت نہیں تھی؟ آج کہتا میرے مولا مجھے بہت حاجت ہے نیکیوں کی، مگر میں نے یہ فیصلہ کیا، میں نے یہ سوچا کہ یہ دنیا بے وفا ہے، یہ زمانہ بے وفا ہے، یہ لوگ بے وفا ہیں، اگر کسی نے کسی کے ساتھ دل لگی کرنی ہے وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ گناہگار یہ کہتا ہے اے اللہ اس کی پوری زندگی کی نیکیاں تھی، صرف ایک نیکی کم پڑ گئی تھی، اس کو دینے والا کوئی نہیں تھا، یا اللہ میری تو ایک ہی نیکی تھی، ہزاروں نیکیوں کی مجھے ضرورت ہے، مجھے کون دے گا؟ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جا یار تو کلمہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر پڑھتا ہے، مصطفیٰ کو نبی مانتا ہے، رب کو خدا مانتا ہے، اللہ کی توحید مانتا ہے، مصطفیٰ کا نام لیتا ہے، اے اللہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے وہ نیکی اس کو دے دی ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اے بندہ خدا تو بندہ ہو کر اتنی مہربانیاں کرتا ہے، میں اللہ ہو کر کیوں نہ مہربانی کروں؟ اب اللہ کا دریا جوش میں آ گیا، عرش کے رب نے فرمایا اے میرے دونوں بندوں نیکی لینے والا بھی جنت میں جائے اور دینے والا بھی جنت میں جائے۔ اب ایک ہی چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا کام نیکی دی، اللہ نے فرمایا جب میرے بندے کو اتنا خیال ہے تو میں اللہ کیوں نہ اس کا خیال کروں؟
فرمایا کہ صرف اس بندے کی خیال اور محبت کی بنا پر میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. نیکی کو نیکی سمجھ، حقوق العباد کو اپنے دل میں جگہ دے، اپنے دل میں جگہ دے. یہ حقوق العباد کا بڑا مقام بلند کیا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلے عبادت کی بات آئی، پھر یہ بات آئی کہ پھر تم احسان کرو رشتہ داروں کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، قریب کے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار. مسلمان سب سے بڑا رشتہ اسلام کا، اسلام کا سب سے بڑا رشتہ. جو مسلمان ہے اس کا خیال کرنا آپ پر فرض ہے، جو مسلمان ہے اس سے محبت کرنا آپ پر فرض ہے. جس نے کلمہ نبی کا پڑھ لیا، یہ نہ دیکھو کہ کون ہے، یہ دیکھو کہ کلمہ کس کا ہے. ہم آب زمزم کیوں پیتے ہیں بھائی؟ کھڑے ہو کر پیتے ہیں، احترام کرتے ہیں. کیوں؟ پانی تو یہاں پر بھی بہت ہے. بس وجہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پانی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیا کس کے در سے ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیا کس کے در سے ہے. در مصطفیٰ سے آیا ہے. میرے نبی کی ہر نسبت، میرے نبی سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا خیال رکھنا بھی ہم پر فرض ہے. اور میرے نبی نے آخری خطبے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں تم اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرو گے وہیں پر تم حقوق العباد کا بھی خیال کرو. یہ میرے ذمہ لگایا گیا یہ موضوع کہ یہ باتیں کرنی ہیں. آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اپنی سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اپنی پراپرٹی جمع کر لیں، اپنا گھر بنا لیں، اپنی چیز کر لیں، اپنا راشن رکھ لیں. کوئی پتہ نہیں ہے، برابر والا کچھ مانگنے بھی جائے گا تو کہیں گے نہیں ہے، گھر پہ ہونے کے باوجود بھی کہیں گے نہیں ہے. یہ ایسا نہ کریں. بالخصوص خود جا کر پوچھیں کہ کوئی حاجت مند ہے، کوئی پریشان ہے، اس کی پریشانی حل کریں. یہ جب پریشانی آپ حل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا، محمد مصطفیٰ راضی ہو جائے گا. اب میں آپ کو واپس لے جاتا ہوں محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. محمد تو وہ ہیں، محمد تو وہ ہیں جس کی تعریف رب نے کی ہے، محمد تو وہ ہیں جس کی تعریف میرے خدا نے کی ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ نام محمد سے دلوں کو چمکا کے رکھو، اپنے دلوں کی بستی کو روشن کرو، اپنے دلوں کو جگاؤ، اپنی محبت کو بساؤ اور اپنے آپ کو جگا کے رکھو. نام محمد، میں نے تمہیں محمد ایسا عطا فرما دیا ہے کہ جو کسی کو بھی عطا نہیں کیا. میں نے تمہیں نبی ایسا عطا فرما دیا اور کسی کو عطا ہی نہیں کیا. محمد فرمایا محمد کا نام لو، محمد کی شریعت پر چلنے کا صرف ارادہ کرو. فرمایا ارادہ تم کرو گے میں جنت کو تمہارے قریب کرتا جاؤں گا. تم دل میں ارادہ کرو گے میں تمہیں جنت کے قریب کرتے جاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں. محبت خدا اور محبت مصطفیٰ بڑی اہم چیزیں ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.